ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمائے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، پھیرو اپنا منہ اسی کی طرف، مسجد حرام کی طرف، اور جن وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، یعنی یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ ٹھیک ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے قبلہ تبدیل کرنے کے بارے میں جب حکم نازل فرمایا تو اللہ پاک نے شطر کا لفظ بیان فرمایا کہ آپ اس طرف قبلہ اپنا رخ پھیر لیں تو اس سمت میں، تو یہاں پر شطر کا لفظ استعمال فرمایا۔ شطر کے مختلف معنی ہیں، علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک نصف کے معنی میں، تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارجو ان تکون شطر اہل الجنت، مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے کل لوگوں میں سے نصف تعداد تمہاری ہوگی۔ تو یہاں شطر بمعنی نصف ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کا علم، یہ بھی فرائض اور وراثت کا علم یہ علم کا جز اور حصہ ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے کرام نے لکھا ہے کہ تیسرا اس کا معنی ہے سمت اور جہت، اور یہاں سمت مراد ہے کہ سمت مسجد حرام کی سمت میں اپنے رخ کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو بیت اللہ نظر آتا ہے ان کا قبلہ عین بیت اللہ ہے، اسی کی طرف رخ کرنا ہے، اور جن کو بیت اللہ نظر نہ آتا ہو، حرم میں ہو، تو ان کے لیے مسجد حرام وہ ان کا قبلہ ہے، اور جن کو وہ نظر نہیں آتے، حرم سے باہر ہے، تو پھر وہ سمت قبلہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کہا کہ بین المشرق والمغرب، یہ آپ کا قبلہ ہے، کیونکہ وہاں سے جنوب میں تھا، تو مشرق اور مغرب کے درمیان میں یہ جتنا جنوب ہے یہ تمام قبلہ ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ بین الشمال و جنوب، یہ جتنا مغرب ہے یہ سارا ہی ہمارا قبلہ ہے۔ اس محاذ میں جس طرف بھی کھڑے ہو جائیں گے تو بیت اللہ، چونکہ یہ دین آسانی والا ہے، یہ تنگی اور حرج والا نہیں ہے، یہ 45 ڈگری کے، چونکہ مشرق اور مغرب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی سورج کے غروب ہونا اور نکلنے کے مطلع جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، شتاء میں اور ہوتا ہے، صیف میں اور ہوتا ہے، گرمیوں میں اور ہوتا ہے، سردیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے اور جگہ طلوع ہوتا ہے۔ تو پوری سمت کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کرتے ہوئے پوری سمت کو ہی قبلہ قرار دے دیا کہ یہ قبلہ ہے۔ یہی اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی فرما دی ہے۔ اور اسی لیے اگر 45 ڈگری زاویہ پہ جا کے بھی قبلہ وہاں بھی نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی تنگی یا حرج نہیں رکھا ہے۔ اب جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، تو ان کی تعزیت کے لیے حضرت بشر ابن معرور ان کے بیٹے کے پاس گئے، تو ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کا انتظام فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ یہ 2 رکعتیں ادا فرمائی تھی قبیل بنو سلمہ کی مسجد میں، تو 2 رکعتوں میں اللہ کا حکم آ گیا تو کعبہ تبدیل کر لیا، تو اس لیے اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں، 2 کعبوں والی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھی بن بڑی حارثہ کے محلے میں گیا تو وہاں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی تھی، میں نے انہیں کہا تو انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ اگلے دن یہ قباء دور تھا، تو قباء میں اگلے دن فجر کے وقت ایک صحابی وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا لوگ بیت المقدس کی طرف ہی نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہیں کہا اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو قبلہ تبدیل کر لی۔ انہوں نے وہیں سے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اب بعض
अहादीस में असर का वक़्त है, तो उलमा ने इसके मुख्तलिफ जवाब दिए हैं कि ये कोई तारुज़ वाली बात नहीं है। ये उनकी हजरत बरा इब्न आज़िब की हदीस शरीफ का ये माना हो सकता है कि पूरी असर की नमाज है जो आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी, जोहर की नमाज आधी उधर थी आधी उधर थी, या अपनी मस्जिद में पहली नमाज है असर की जो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़ी, क्योंकि ये तो बनी सलमा में थी। तो ये मुख्तलिफ इससे ये इसमें कोई तारुज़ नहीं है कि कहीं पर। और दूसरी चीज, ये सहाबा ने, मस्जिद कुबा वालों ने, बनी हारसा वालों ने खबर वाहिद से मुतवातर अमल को छोड़ दिया, तो उलमा ने इसका जवाब दिया है कि खबर वाहिद चूंकि ये जन्नी होती है, इससे मुतवातर खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर सहाबा को पहले मालूम था कि ये हुक्म आने वाला है अल्लाह के नबी के इश्तियाक से। और दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह के नबी मौजूद थे तो तब खबर वाहिद का एतबार था। अब जन्नी है, अमल मुतवातर जन्नी के साथ अब खत्म नहीं किया जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप जहां भी हैं वहां से शत्रे मस्जिद में यानी मस्जिद हराम की सिमत में अपना रुख कर ले। ये नहीं फरमाया कि ये तो बड़ा हरज पैदा हो जाना था कि बैतुल्लाह हमारे महाज में कैसे आ सकता, हमें कैसे पता चलता कि हम बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने हैं। तो इसलिए जो है आसानी वाला मामला अल्लाह ने फरमाया, शतर का लफ्ज फरमाया सिमत मस्जिद हराम में जिस तरफ भी आपका रुख हो जाए। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।